باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سردار نوید احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون تنولی۔ آج بات کریں گے شملہ پہاڑی پارک کے حوالے سے۔ شملہ پہاڑی پارک کیا تھا، کیا ہوا، کیا بنا، کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے، اس حوالے سے آج مفصل بات کریں گے۔ اس میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ ایبٹ آباد بیوٹیفیکیشن کا جو پروجیکٹ تھا، ڈسٹرکٹ ناظم اس وقت کے سردار شیر بہادر، ان کے دور کے یہ پروجیکٹ یہ بھی تھا جس میں 1 ارب 20 کروڑ روپے ایبٹ آباد شہر کو تزئین و آرائش کے لیے دیا گیا تھا، جس میں مختلف روڈ جو ہیں وہ کارپیٹڈ کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ یہ جو پارک ایبٹ آباد کی شملہ پہاڑی پارک ہے، اس کو بھی خوبصورت بنانے کے لیے کام کیا گیا تھا۔ کروڑوں روپے اس کے اوپر لگایا گیا تھا، جس میں اس کو ڈیولپ کر کے 26 کروڑ روپیہ اس پارک کے اوپر جو لگا ہے، اس وقت 26 کروڑ روپیہ لگا تھا، کیونکہ سیمٹڈ کر دی گئی تھی، خوبصورتی اس کے اندر، مختلف چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی تھی۔ اب اس کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو کسی فرم یا کمپنی کو ہمارے چہتوں نے دے دیا ہے۔ ہمارے چہتوں سے مراد ہے ہمارے پولیٹیشین نے، ظاہر ہے وہی کر سکتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں وہی دے سکتے ہیں، آپ اور میں تو نہیں دے سکتے۔ تو اس حوالے سے نوید صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ اگر کوئی جگہ کسی کمپنی یا فرم کو دی جاتی ہے، ظاہر ہے وہ کمپنی لیز پہ اگر لیتی ہے تو اس کو خود ڈیولپ کرتی ہے۔ یہاں گورنمنٹ کا 26 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، ایک جگہ کو ڈیولپ کر کے کسی فرم یا کمپنی کو دینا، تو یہ تو ایبٹ آباد شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں؟ دیکھیں، اگر 26 کروڑ روپیہ بیوٹیفیکیشن آف ایبٹ آباد کا فنڈ لگا کے شملہ پارک کو بنا کے پھر شملہ پارک کو اب لیز پہ جو دیا جا رہا ہے، تو یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے یا لیز پہ دینے کا یہ جو یا دے دی گئی ہے، یہ دے دی گئی ہے۔ اب پتہ نہیں ہے، کوئی حقیقت تو نہ عوامی نمائندے عوام کو بتاتے ہیں اور نہ سرکاری محکمے عوام کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر دے دی گئی ہے تو پھر بھی زیادتی کی گئی ہے، اگر نہیں دی گئی تو اس کو نہ ہی دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس حوالے سے عبدالرزاق عباسی صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان ایبٹ آباد ہیں، ان کا ایک پیغام ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ جو شملہ پارک ہے جس میں 26 کروڑ کی گورنمنٹ کی لاگت لگی ہے، اور شملہ پارک ایک بہترین پارک ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ گورنمنٹ نے ایک اشتہار بھی دے دیا اور وہ اس کو پونے داموں کسی پرائیویٹ فرم کو لیز پہ دینا چاہتی ہے۔ جب کوئی یہ سرکاری پراپرٹی 26 کروڑ پہ اس پہ لگا ہوا ہے اور وہ لیز پہ چلی جائے گی، تو وہ پرائیویٹ پارٹنر بندہ جو ہوگا وہ تو وہاں پر اپنا پیسہ کمائے گا، تو عوام کے فائدہ نہیں کہ وہاں پر ٹکٹ لگ جائے گا، بہت مہنگی ٹکٹ ہوگا اور پھر لوگوں کو سہولت میسر نہیں ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جس نے کہا تھا کہ ہم عوام کو بڑا سہولتیں فراہم کریں گے، بجائے سہولتوں کے وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ اور ایبٹ آباد میں صرف ایک جگہ ہے جو عوام کے بیٹھنے کی جگہ، وہاں پر ایبٹ آباد میں کوئی پارک ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں گورنمنٹ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر معاہدے کو منسوخ کریں، اور یہ جو ہے پارک جو ہے کسی صورت میں ہم کسی پرائیویٹ فرم کو نہیں دینے دیں گے۔ میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں، شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف بولیں۔ ٹی ایم اے اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ اس معاہدے کو منسوخ کرے، ورنہ اس کے خلاف ہم باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے اور ہر فورم کو استعمال کریں گے۔ اور مجھے افسوس ہے پی ٹی آئی کے یہاں کے جو نمائندوں پہ کہ 26 کروڑ روپے گورنمنٹ کا لگا کر اب یہ کسی اونے پونے دانے کسی اپنے من پسند افراد کو دے رہے ہیں، تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور کسی صورت میں اس معاہدے کو تکمیل نہیں ہونے دیں گے۔ شملہ پارک عوام کا ہے، عوام کے پاس رہے گا، تاکہ عوام، ہمارے بچے جائیں، ہماری بہنیں جائیں، وہاں پر بیٹھیں، تفریح کریں، اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایبٹ آباد میں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس معاہدے کو گورنمنٹ منسوخ کرے گی، ورنہ وہ انتظار کرے کہ کس طرح احتجاج اس کے خلاف ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی، تو نبی صاحب آپ نے جانا عبدالرزاق عباسی صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر دے بھی دی ہے تو ہم نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ایبٹ آباد کی شہریوں کا حق ہے، ایبٹ آباد کی شہریوں کے لیے ہے، اور دوسرا گورنمنٹ کا 26 کروڑ روپے اس کے اوپر لگا ہوا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ہم کسی صورت اس کو نہیں مانتے۔ آپ کو تو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، عوامی طاقت ان کے پاس ہے۔ ارون تنولی صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ آج سے کچھ دن پہلے جب ایبٹ آباد بورڈ کو یہ یہاں سے لے کے جانا چاہتے تھے تو عوامی سطح پہ بہت زیادہ اس کی مزاحمت کی گئی تھی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا طریق صوبہ ہزارہ جب چلی تھی، تو یہ جو شملہ پہاڑی والا معاملہ ہے یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے بالکل۔ اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی، اس کو روکا نہ گیا، کیونکہ ایبٹ آباد کے عوام کے پاس کوئی جگہ نہیں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویسے آپ کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد بڑا سیاحتی مقام ہے، یہاں سے ہٹ کر ہے، سیاحتی مقام یہاں سے ہٹ کے ہے، نران کی طرف ہے، نچہ گلی کی طرف ہے، گلیاد کی طرف ہے، یہاں پہ سیاحت کو فروغ دیا ہی نہیں گیا۔ اگر اسی طرح سرکاری فنڈ لے کے یا مختلف غیر ملکی ڈونر سے فنڈ لے کے زمینیں ہموار کر کے ان کو تزئین و آرائش کر کے ان کو 220-222 روپے
کنال جس طرح کہا جا رہا ہے کنال کے حساب سے لیز پر دے دی جائے تو یہ لیز جو ہے اس میں لازمی کوئی نہ کوئی آمیزش بھی ہے، کچھ 50-50 کا حصہ بھی ہوگا۔ اگر اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر عوام کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ فرض کیا جو جنازہ گاہیں 1-2 بنی ہوئی ہیں، یہ عیدگاہ بنی ہوئی ہے، ڈیولپڈ ہوئی ہے، پھر دے دیں یہ بھی کسی کو لیز کے اوپر، اپنا حصہ لے لیں، عوام کو اس سے کوئی فائدہ یہ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ نوید صاحب ایک بہت زبردست نصیر خان جدون صاحب کا ایک میسج ہے، اس نے ہری پور کے جو منتخب نمائندے ہیں مطلب خوانین برادران، ان کے نام ایک میسج بھی دیا ہے اور ایبٹ آباد کے عوام کے لیے بھی بڑا میسج ہے اس میں، آئیے سنتے ہیں۔ محترم یوسف ایوب خان صاحب دی ایک پوسٹ پڑھی ہے کہ جس بچ انہاں ارشد ایوب صاحب وزیر پاشی جڑے ارشد ایوب خان صاحب انہاں ایریگیشن دا محکمہ ایبٹ آبادوں ہری پور منتقل کرنے تے مبارکباد دیتی ہے اور انہوں نے کافشاں سلام کیتا نے، یقیناً انہاں اپنے علاقے اس تے جڑا کام کیتا ہے وہ مبارکباد تے مستحق ہیں۔ اتنے تھوڑی جی گزارش کرساں میں یوسف ایوب خان اگے بھی، ارشد ایوب خان صاحب اگے بھی، اکبر ایوب خان صاحب اگے، عمر ایوب خان صاحب اگے کہ لالا ایک نکا جا کام کرو، اللہ واسطے ساڑھے ایبٹ آباد دے عوامی نمائندیاں اس ایریگیشن دے محکمے پہ بھرتی کرو۔ اسی انہاں ڈولیاں ہوتے اتنے چھوڑ کے آساں جہیز بیچ انہاں ڈولیاں نال 2 کھوتے دے ساں لالا، اچھی قسم دے کھوتے بھی مہنگے لیکن اسی گزارا کرساں اچھی قسم دے دے ساں۔ انہاں ایریگیشن دے محکمے پہ بھرتی کر کے نہ اتھے انہاں کو بٹے تو آؤ، بوٹے تو آؤ، بلین ٹری دے خان پورے دے ڈیمبے دے ارد گرد انہاں کو کام کراؤ، اسی طرح تربیلا جڑا ڈیم ہے اس دے ارد گرد انہاں کو کام کراؤ۔ اللہ واسطے کر کے ایبٹ آباد دے لوکاں نال لالا نیکی کرو۔ اے احسان اسی تساں دا ساری زندگی نہ پولکتے، یقین جانو اسی نہ پولکتے نے، انہاں اتھے نوکری ضرور دیو تاکہ اس ایبٹ آباد دی جان انہاں نہ اہل تے نہ کمیاں کو چھٹے، اور نال انہاں پھر انہاں ہی کھوتے ہوتے انہاں نال پچھو سوٹی کے ان کے دسو یرا عوامی نمائندے کام کس طرح کر دینا۔ اے مہربانی کرو، ایبٹ آباد دے لوگ ساری زندگی تساں دا احسان نہیں پولکتے، کیونکہ اتھے نہ شملہ پہاڑی بھی بیچ چھوڑی نے، ایریگیشن دا دفتر تسی کہن گئے ہو، ٹی بی سینٹر اتھو جلنے والا ہے، باقی منصوبے اتھو چلے گئے سارے، کوئی پشاور چلے گئے، کوئی بنو چلے گئے، کوئی مردان چلے گئے، کوئی لالا تسی کہن گئے ہو، خیر ہے تسی کہن گئے ہو ساڑے پراؤ، لیکن ساڑے نال ایک نیکی لالا ضرور کرنا جی۔ دیکھو تساں دا اے سمجھو کہ میں تساں دی کھاڑیاں پہ ہاتھ لانا کہ انہاں اتھو کہن کھڑو ایریگیشن دے محکمے وچ ارشد ایوب خان صاحب مہربانی کر کے انہاں بھرتی کرو اتھے، اور انہاں کولو جڑے کھوتے اسی نال دے ساں اور انہاں کھڑساں بھی اسی ڈولی وے پا کے جی آپ چھوڑ کے آسان ہوتے ایریگیشن دے محکمے وچ، تے مہربانی کرو ساڈے نال، اسی ساری زندگی تساں دا احسان کدے بھی نہ پھولن لگے، اللہ تساں سلامت رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ نوید صاحب جانا آپ نے نصیر خان نے کیا کہا ان کے بارے میں، خان برادران کو ایک میسج انہوں نے دیا ہے کہ ان کو لے جائیں پولیٹیشین کو، میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ آپ لوگ جو ہے اس حد تک تنگ ہو چکے ہیں۔ کیوں تنگ ہو چکے ہیں؟ کوئی چیز لانے کے بجائے آپ گھر سے ہی ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں اور آپ اس کی چوکیداری بھی نہیں کر رہے، وہ دیکھ بھی نہیں رہے ہو، آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، سیٹ اپ نہیں ہے۔ یہاں پر کون کہتا ہے کہ نہری نظام یہاں پر نہیں ہے؟ اس کو اگر نہیں بنایا گیا تو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ یہی لوگ ہیں نا۔ سارا پانی کہاں سے جاتا ہے؟ آپ ہری پور کو مجھے بتائیں نا، اوپر سے جاتا ہے یا ادھر سے نیچے سے اوپر آتا ہے پانی؟ اس پانی کو صحیح ترتیب سے اس جگہ تک پہنچانا تاکہ ڈیم کے اندر یہ چیزیں ٹلے آپ کے مختلف ایریاز میں کیوں عرصہ دراز سے باندھ رہے ہیں؟ یہاں پر تھے یہ یہاں چلے جاتے تھے، اب یہ ہری پور اگر شفٹ ہوئے ہیں تو ہری پور سے یہ وہاں سے خرچہ کر کے یہاں آئیں گے، پھر سروے کریں گے۔ دیکھیں پانی اوپر سے نیچے جاتا ہے، لیکن یہ جو یہاں کے عوامی نمائندے ہیں یہ کیوں نہیں بول رہے؟ ان کو بولنا چاہیے نا۔ یہ صرف یہ کہہ رہے تھے جمعے تک، اب ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں شاید، ہاں جی یہ آگے تک چلے گئے کیونکہ پہلے ان کے منیٹر نے کہا تھا کہ جمعے کو میں ڈیزالو کروں گا۔ ارون تنولی صاحب جس جگہ پہ بیٹھ کے، جس شہر میں، جس ضلع میں بیٹھ کے آپ اور میں بات کر رہے ہیں، کمپلیکس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، یہ عوامی نمائندے نہیں بول رہے، خاموش پڑے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اور سب سے مفادات ہیں ان کے، یہ کہیں ان کو وہ کام سے پکڑ کر باہر نکال دے گا اسمبلیوں سے۔ دیکھیں جو بات نصیر خان کر چکے ہیں وہ بات انتہائی دکھ کی ہے کہ ہمارے عوامی نمائندے جو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو جب یہی باتیں چوک میں نکل کے عوام کریں گے تو پھر یہ ان عوامی نمائندوں کو اس وقت ہوش آئے گا۔
اسمبلی ان کے پاس ہے، کسٹوڈین آف صوبائی اسمبلی یہ ہیں، پارلیمانی لیڈر اپوزیشن میں بھی یہ ہے، وزارتیں ان کے پاس ہیں. خان برادران نے حقیقی معنوں میں اپنا حق ادا کر انہوں نے تو اپنی نمائندگی کی اپنے حلقے کی، اپنے لیے وہ جنگ دیکھیں، وہ لڑ رہے. اتنے پاورفل ہیں کہ جس دور میں امیوزمنٹ پارک کرنو کا منظور ہوا تھا کسی بڑی بین الاقوامی کمپنی تھی، اس میں انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ پانی بند ہو جائے گا. احتجاج کر دیا انہوں نے جی کہ ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی. جی اب ہمارے ٹلے، ہماری اپنا نہری نظام تباہ ہو جائے گا، لیکن وہ یہاں سے دفتر اٹھا کے لے گئے ہیں. ٹی بی کا سینٹر جانے والا ہے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ عوامی نمائندے اب بھی نہیں بول رہے کہ ایک ہفتہ پہلے 6 کروڑ روپے ایوب میڈیکل کمپلیکس، 6 کروڑ روپے سر انتظامی بنیادوں پہ وہ صوبائی حکومت لے کے گئی ہے. اب ہمارے مریض جو ہیں وہ فنڈ کو دیکھتے رہیں. ہمارے عوامی نمائندے نہیں بولے. اب عوامی نمائندے صرف یہی نہیں ہے، وہی عوامی لے کر گئے ہیں نا. دیکھیں جی عوامی یہاں سے تھے نا وہ نمائندے بھی، وہ کیسے بولیں گے اپنے خلاف؟ وہ بولیں گے. عوامی نمائندے دیکھیں ارون تنوری صاحب، ہم بھی یہاں پہ زیادتی کرتے ہیں. جی عوامی نمائندوں میں صرف مشتاق غنی اسپیکر ہی شامل نہیں ہے، وہ تو اپنے طور سردار پہ اورنگزیب نلوٹھا صاحب سردار ہیں. اورنگزیب نلوٹھا، مرتضیٰ جاوید عباسی، کلندر لودھی اور اس کے ساتھ ساتھ نذیر عباسی، یہ سارے لوگ شامل ہیں. اور پھر ہمارے جو نہروں کا دفتر ہے وہ یہاں سے گیا ایریگیشن کا، تحصیل میں وہ بھی تو نہیں بولا. پھر شملہ پہاڑی کا جو نظام ہو رہا ہے، آیا وہ تحصیل میئر کے انڈر نہیں آتا؟ تحصیل میئر کے انڈر آتا ہے. تحصیل میئر بات نہیں کر وہ سکتے. اوپر والا ہاتھ ہے نا، اوپر والا ہاتھ ہے، وہ اوپر سے دینے والے لوگ ہیں نا. دیکھیں جی، اوپر والا ہاتھ ہے یا نیچے والا ہاتھ ہے؟ اگر تحصیل میئر کی بات نہیں مانی جاتی، ٹی ایم اے کا یہ ایریا ہے، اگر ان کی بات نہیں مانی، اختیار ہی نہیں ہے نوید صاحب ان کے پاس، یہ سر کیا جی بات کریں اختیار گے؟ ہے، پھر اختیار نہیں ہے. تحصیل میئر اگر اس وقت ریزائن دے کے اسی ایشو پہ باہر ہو جائے، یقین مانے کہ عوام اس کو وہ جماعت سے نکل جائے گا، اس کو جماعت سے نکال اس کو دیں گے. جماعت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باپ دادا، اس کے والد، یہ بالکل آپ نے سیاست بڑی میں بات ہیں. کی ہے باپ دادا کی، مگر ٹھیک ہے. وہ جماعت، وہ اگر ایسے ہوتا تو وہ ریزائن دے دیتا، کیونکہ ابتباد کے حقوق پر ڈاکہ کوئی بھی ڈال رہا ہو، کیونکہ وہ ریپریزنٹیٹو ہے. آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو جائے، خاموش ہے. اب ہمیں ان کو بیک اپ کال دینی پڑے گی، ہم دیں گے. سر جی ویک اپ کال دینے والا جو عوام کو جگانے والے لوگ ہیں نا، ان کو ایک سپیکرشپ دے کے ایک جگہ پہ بند کر دیا گیا ہے. اب جس علی خان جدون ہے وہ اس ایشو کے اوپر بات کریں، مرتضیٰ جاوید عباسی آئیں سامنے، وہ بات کریں، پہ بات کریں. اسی طرح اورنگزیب نلوٹھا نلوٹھا صاحب بات کریں، وہ آئیں، کیونکہ ان کا حلقہ بھی متاثر ہو رہا ہے. کلندر لودھی کے بھی کچھ حلقے میں نہری نظام ہے، یہ سارے لوگ حلقے متاثر ہو آپ رہے نے ہیں. بات بجا کی ہے، کیونکہ بات لگی تھی شملہ پہاڑی پارک سے، جی جی، جو 26 کروڑ روپے گورنمنٹ کا وعدہ. اب شملہ پہاڑی اب اس کو دے دینا اونے پونے میں کسی کو لیز پر، اب میری یہ بھی بات اسے ایبٹاباد کے عوام کو دے دیں، شملہ ٹی ایم اے کے پاس رہنے دیں. شملہ پہاڑی پارک جو ہے یہ کس کا حلقہ آتا ہے؟ ایبٹاباد کا شہری حلقہ ہے، شہری حلقہ ہے، اسپیکر صاحب کا حلقہ ہے. بالکل. اب شملہ پہاڑی پارک کے لیے حق بنتا ہے اسپیکر صاحب کا کہ وہ یہاں کے جتنے بھی ممبران اسمبلی ہیں ڈسٹرکٹ کے، ان کو اعتماد میں لیں، بلدیاتی نمائندوں کو بلدیاتی نمائندوں کو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کو ہدایات دیں کہ یہ جو جتنے لوگ بھی ہیں ان کو فری سروس نہ دیں، لوگ جو ہے ان سے ٹکٹ نہ لیں، اس میں مزید جو سہولیات ہے وہ دیں. وہاں کیا ان کے پیسے کہاں سے پورے ہوں گے؟ جی جی، ایک کیبن وہاں لگے گا 10-10 لاکھ روپے کا کیبن لگے گا. 5 لاکھ ان کا ہوگا، 5 لاکھ جو لگانے والا ہے اس کا ہوگا. وہاں پر چائے سموسے انٹرٹینمنٹ کے لیے، کیونکہ پارکوں کے اندر اگر آپ کو 200 روپے کا کپ دے رہے ہیں اس پہ انتظامیہ بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جی سیاحت ہے. دیکھیں مشتاق اچھی بات ہے، چلیں. مشتاق احمد غنی اپنے آپ کو فرزند ایبٹاباد کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، استاد محترم، استاد محترم بھی ہے میرے، مجھے اس پہ بڑا فخر ہے. جی میں یہی سمجھا ہوں کہ وہ لازمی اس کے اوپر آواز بلند کریں گے ضرور. ورنہ جو رزاق عباسی صاحب آواز بلند کر رہے ہیں، نصیر خان جدون صاحب نے جو انتہا کی ہے، اور انہوں نے صحیح کہا ہے کہ خان برادران نے اپنے عوام کے ووٹ کا حق ادا کیا ہے. ہر شعبے میں، تعمیرات میں دیکھیں انہوں نے کیا کچھ کر لیا ہے، اسی طرح تعلیم کے شعبے میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، ابھی سپورٹس کے اور ابھی صحت کے شعبے میں انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ضلع کو صحیح ماڈل ضلع بنا کے ترقی دی ہے اس کو. اسی طرح ان کو بھی بولنا پڑے گا. اگر یہ بولیں گے نہیں تو کل کو عوام جب بولے تو پھر نہ استاد محترم بچیں گے، اور نہ وہ لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ بات جدھر سے بھی آئے وہ مشتاق غنی کے اوپر جائے.
مشتاق غنی کے اوپر ہی نہیں بات بنتی، وہ باقی عوامی نمائندے جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. صرف ایک ہی کو درمیان میں نہ لائیں، ایک ہی کو ٹارگٹ نہ بنائیں، سارے مل جائیں، ایک ٹیم ورک کریں اپنے ضلع کے لیے. اور اگر شملہ پہاڑی ان سے نہ بچی، جی جس طرح کہا جا رہا ہے عوام میں، تو یہ بات پھیل گئی ہے نا جی. نہ بچی تو الزام سارا آپ کے استاد محترم پر آئے. میرے استاد پہ کیوں آئے گا جی؟ میرا استاد تو ایک حلقے کا ہے نا جی. نہیں ظاہر آئے گا، ذمہ دار وہ ہے. نہیں، ذمہ دار اس کا حلقہ ہے، اس کے حلقے سے یہ بھی اس کے حلقے میں ہو رہا ہے، اس کی کنسٹیچوئنسی میں ہو رہا ہے. یہ بھی ان کے لیے بڑے عزت کی بات ہے کہ ذمہ داری بھی ان کے اوپر آپ ڈال رہے ہیں، میں ڈال رہا ہوں. لیکن جو ان کے ساتھ باقی بھی ہیں، جو اسمبلی کے الاؤنسز اور باقی چیزیں، پروٹوکول اور گاڑیاں استعمال، سردار اورنگزیب نلوٹا خوش ہوگا کیونکہ ان کا حلقہ وہ ہے. کلندر لودھی خوش ہوگا، کلندر لودھی صاحب کا حلقہ وہ ہے. نظام نہیں ہے، نہری نظام ہے، نہری نظام کی بات نہیں، پارک کی بات ہو رہی ہے. نہیں پارک کی بات ہو رہی ہے ہاں. کیونکہ اس میں آپ کے استاد محترم کی وہ حلقہ ہے، کنسٹیچوئنسی ہے. دوسرا جو دفتر ایبٹ آباد سے گئے ہیں وہ آپ کے استاد محترم کی کنسٹیچوئنسی ہے، یہاں سے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں؟ تو اس کا یہ لازمی رکے گا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ رکے گا یہ نظام. ایو میڈیکل کمپلیکس کی کرپشن بھی کلیئر ہوگی. اس کے اوپر تو نہ میرے استاد محترم بول رہے ہیں، نہ ممبر قومی اسمبلی، نہ وفاقی وزیر پارلیمانی امور، اور آگے پیچھے اورنگزیب نلوٹا صاحب اسمبلی میں بڑی گج بج کی تقریر کرتے ہیں. اس پر بڑے خاموش ہیں. بڑے اہم ایشو انہوں نے اٹھائے ہیں اور ان پہ ایبٹ آباد کو انسینٹیو بھی ملا ہے کیونکہ یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی. اب وہ بھی خاموش ہیں. اب وہ بھی خاموش ہیں. کلندر لودھی تو وہ بولتے ہی نہیں ہیں کیونکہ کمپلیکس کا ان کا کمپلیکس کو فائدہ ان کو تو نہیں ہے. وہ وہاں نہیں فائدہ ہے، کیوں نہیں؟ شیروان سے یہاں بھی ہے، وہ تسبیحات میں مصروف ہوتے ہیں. ایسا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ پھر بات نہیں وہ تو شکر کر رہے ہیں جی کہ یہ شملہ پہاڑی والا ایشو اٹھے، اور شیروان کے ٹیکنیکل کالج کا بھی، اور جو شیروان پتہ نہیں کون سا پارک ہے جو نہیں وہ یہی پارک اس کے ساتھ ہے، یہ پارک اس کے ساتھ ہے، اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کریں گے. اس پہ علیحدہ پروگرام کریں گے. شکریہ نوید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا ایبٹ آباد جو پارک ہے، شملہ پہاڑی پارک، جس کو ٹھیکے پر دینے کے لیے، لیز پر دینے کے لیے جو صلاحیں تھیں یا دے دیا گیا ہے، اس حوالے سے مختلف آراء آپ نے جانی. اس میں جماعت اسلامی ایبٹ آباد کے امیر عبدالرزاق عباسی صاحب کی زبانی بھی آپ نے جانا. پھر اس کے ساتھ نصیر خان جدون صاحب، ان کی زبانی بھی آپ نے جانا، انہوں نے کیا کہا. اسی طریقے سے عوام آپ لوگ بول پڑے، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو حلقہ لگتا ہے یہ ایبٹ آباد کا شہری حلقہ ہے. یہ مشتاق احمد غنی صاحب جو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں، ان کا اپنا حلقہ ہے. ان کے اپنے حلقے کے اندر ایسی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں، اور ان کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. اور اس میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر نوٹس لیں گے. جو ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں، جیسا کہ آفس جہاں سے شفٹ ہو گئے وہاں پر، اس کے ساتھ جو ہماری ایک ہی لیبارٹری جو ہزارہ میں خاص کر ایبٹ آباد میں جو ٹی وی سینٹر ہے، اس کے حوالے سے بھی، دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی وہ نوٹس لیں گے. پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.